ولا ما سبقم، اور جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچی ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے بما تعملون، جو بھی تم کام کرتے ہو۔ اب اللہ رب الخالق کے کہنا سے آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب وہ غزوہ احد کا جو واقعہ تھا وہ چل رہا تھا، کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، جب وہ کفار نے حملہ کر دیا تھا ابو سفیان کے قیادت میں، اور جب وہ صحابہ کرام یعنی کہ 12 جان نثار حضور کے ساتھ تھے، باقی جو صحابہ کرام تھے وہ اتنے یعنی کہ شدید حملہ تھا جس میں صحابہ کرام اور مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ کم تھی، جس کی وجہ سے وہ بھاگ رہے تھے۔ تو اس وقت یعنی کہ جب ان کو یہ خبر ملی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو چکے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق شہید ہو چکے ہیں، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی شہید ہو چکے ہیں، جب یہ خبر ملی صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو، تو اب انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا کہ اب وہ تو نہیں رہے جو ہمارے سردار تھے، اب ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ ہم ان کفار کا مقابلہ کر سکیں۔ اس وجہ سے جب وہ بھاگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ وہ اس نقشے کو بیان کرتا ہے، فرماتا ہے یاد کرو اذ تصعدون، جب تم بھاگے جا رہے تھے، ولا تلوون علی، تم پیچھے مڑ کر بھی کوئی نہیں دیکھتا تھا، یعنی صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے کہ آپ پر یہ اتنا مشکل ترین وقت آ گیا تھا کہ آپ اتنے گھبراہٹ کا شکار تھے، آپ اتنے یعنی کہ ہمت ہار گئے تھے کہ یہ کفار ہم پر غالب آ گئے ہیں، ہماری تعداد بھی بہت کم ہے، اب وہ ہم پر غالب آ چکے ہیں، ہمارا کیا بنتا ہے؟ تو ورسول، جب سید عمر فاروق نے کہا کہ خبردار یہ کوئی نہ کہے کہ حضور کی ذات شہید ہو گئی ہے، حضور نے فرمایا عمر میں نے کسی حکمت عملی کی وجہ سے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ یہ بات نہ کریں ان کے سامنے کہ حضور زندہ ہیں یا آپ زندہ ہیں، میں تو نہیں حکمت عملی کی وجہ سے کہا تھا، لیکن آپ نے یہ کیوں کہہ دیا؟ تو سید عمر فاروق نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے یہ نہیں رہا جاتا کہ میرے یہ کان سنیں کہ آپ شہید ہو چکے ہیں اور آپ زندہ ہوں، یہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا، یہ میری آپ سے محبت ہے۔ تو اس وقت پھر رسول علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے عمر، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، والرسول یدعوکم، پھر آقا علیہ السلام کی ذات پاک نے جب وہ صحابہ کرام دوڑ رہے تھے ان کو بلایا، ان کے نام لے کر پکارا کہ میں زندہ ہوں، آپ واپس لوٹ آئیں، ابو بکر بھی زندہ ہے، سیدنا صدیق اکبر بھی زندہ ہے، آپ لوٹ آئیں، آپ گھبرائے نہیں، ہمت نہ ہاریں۔ یدعوکم فی اخراکم، جب رسول علیہ السلام کی ذات پاک یدعوکم فی اخراکم، تمہیں بلا رہے تھے، جب یہ آواز پہنچی صحابہ کرام کے کانوں پر تو وہ آواز پہچانتے تھے یہ حضور کی آواز ہے، تو پھر وہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ دوڑتے دوڑتے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ قربان ہو، ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے، ہم ہمت ہار گئے تھے، اور یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں کہ ہماری جان چلی جائے گی، ہمیں زیادہ اس چیز کی فکر ہوئی کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس وجہ سے ہم گھبرا گئے تھے کہ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم جنگ میں لڑیں جب ہمارے حضور بھی ادھر موجود نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے کسی حکمت عملی کی وجہ سے یہ منع کیا تھا، ابو سفیان کو جواب نہ دیں جو اس نے تین تین مرتبہ پکارا تھا کہ محمد بن عبداللہ زندہ ہے، اور صدیق اکبر کا نام لیا تھا، عمر فاروق کا نام لیا تھا، عثمان غنی کا نام لیا تھا۔ تو جب یہ معاملہ بنا تو اللہ تعالیٰ شاید فرماتا ہے کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تمہیں غم کے بدلے غم ملا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ محبوب جو تمہارے صحابہ ہیں ان کو وہ غم کے بدلے غم ملا۔ پہلا یہ غم تھا کہ جو انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے کفار کی، پھر دوسرا غم یہ مل گیا کہ حضور کی ذات شہید ہو گئی ہے، تمہیں غم کے بدلے غم ملا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، اللہ فرماتا غم پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے انہوں نے آپ پر حملہ کر دیا ہے، وہ ظاہری طور پر جیت چکے تھے، لیکن آپ پریشان نہ ہو، غم نہ کریں، حضور کی ذات بھی زندہ ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ الا ما فاتکم، آپ اس پر پریشان ہو، الا ما فات، جو کچھ کھو گیا ہے، یعنی کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اس جنگ میں، یہ وہ جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ صحابہ کرام کی جو تعداد ہے جس میں وہ شہید ہوئے تھے، تو آپ اس پر پریشان نہ ہو جو کچھ کھو گیا ہے، والا ما سبکم، اور اس پر پریشان نہ ہو کہ ما سبکم، جو تمہیں اتنی بہت بڑی مصیبت پہنچی ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب اپنے صحابہ کرام کو فرما دیجیے کہ خبیرم، میں خبر رکھتا ہوں، جانتا ہوں، بما تعملون، جو بھی تم کام کرتے ہو، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد ہمتہم انفسہم یظنون بالغیر الحق ظن الجاہلیہ۔ ثم، پھر کیا ہوا کہ جب وہ جنگ چل رہی تھی غزوہ احد میں، ثم پھر ہم نے انزلہ نازل کر دی، اللہ فرماتا ہے علیکم تم پر، من بعد الغم، اس غم کے بعد، کہ جب یہ صحابہ کرام حضور کے ساتھ مل گئے، پھر جنگ کا نقشہ بدل گیا، پھر پہلے یہ بہت پریشان تھے کیا بنتا ہے، پھر وہ جو غم کا جو نقشہ تھا، وہ پریشانی تھی، وہ سب کچھ تبدیل ہو گیا، بدل گیا، پھر کیا ہوا کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم،
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے نازل کر دیا من بعد الغم میں، اس غم اس پریشانی کی بات۔ کون سی پریشانی؟ کہ جس میں صحابہ کرام کے 12 نثار تھے حضور کے ساتھ اور باقی بھاگ گئے تھے، پھر حضور نے بلایا کہ میں تو زندہ ہوں، پھر واپس آ گئے تھے۔ یہ پریشانی تھی، غم کے بدلے غم ملا تھا کہ ہم ہار بھی چکے ہیں، ہمارا جو صحابہ کرام کی تعداد ہے وہ زیادہ شہید ہو چکے ہیں، کفار کم ہوئے ہیں۔ اب یہ غم تھا، تو اللہ فرماتا ہے اس غم کے بعد پھر ہم نے کیا نازل کر دیے گیا؟ آمنتن نعاسن، اللہ فرماتا ہے آمنتن، ہم نے سکون نازل کر دیا، راحت نازل کر دی۔ کیا راحت تھی؟ نعاسن، نیند کا غلبہ نازل کر دیا صحابہ کرام پر۔ یغشا، وہ چھا رہا تھا، طائفتم منکم، ایک گروہ میں سے جو صحابہ کرام کا گروہ تھا اس پر وہ نیند کا غلبہ چھا رہا تھا۔ وطائفتن، اور ایک وہ گروہ تھا کہ قد ہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجہلیہ، ایک وہ گروہ تھا امہتم، وہ جو گمان کر رہے تھے، انفسہم، اپنی ذات کے بارے میں، یظنون باللہ غیر الحق، بغیر کسی جانے وہ رب کی ذات کے بارے میں یہ گمان کر رہے تھے، ظن الجہلیہ، جہلیت کے گمان کی طرح۔ یعنی ایک وہ گروہ تھا وہ یہ گمان کر رہا تھا ہم تو کامیاب ہو گئے، یعنی کہ کفار کا گروہ تھا جو یہ گمان کر رہا تھا ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں، اور ایک وہ گروہ تھا جس پر نیند کا غلبہ آ گیا تھا۔ اب کیا تھا کہ جب صحابہ کرام آئے، جنگ دوبارہ شروع ہوئی نا، تو اللہ فرماتا ہے میں نے نیند کا غلبہ نازل کر دیا صحابہ کرام پر، کیونکہ اب وہ ان کے جسم یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک لڑ رہے ہیں، جسم پر زخم ہیں، خون میں لت پت ہے صحابہ کرام کے جسم مبارک، نیزے کے نشان ہیں، تیروں کے نشان ہیں، خون بہہ رہا ہے، ندیاں بہہ رہی ہیں خون کی، پھر بھی وہ تلواریں پکڑ کر لڑ رہے ہیں میدان جنگ میں، پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہیں تو پھر رک گئے، نہیں، زخم لگے ہوئے ہیں، جسم چور چور ہے زخموں سے، پھر بھی وہ لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے دیکھا نا کہ ان کو غم کے بدلے غم بھی مل چکا ہے، میرے محبوب کے صحابہ کرام ہیں، نثار ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے میں نے پھر نا نیند کا غلبہ طاری کر دیا۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں نیند آ گئی، لڑتے لڑتے نیند آ گئی۔ اب وہ لڑتے لڑتے کیا ہے کہ وہ اس طرح کے، یعنی کہ کوئی صحابہ کرام لڑ رہے تھے، 3 4 تھے، یعنی کہ وہ گروہ بٹ گیا تھا، رب کے یعنی اللہ کا حکم تھا، تو وہ ایک گروہ 4 5 آدمی جو صحابہ کرام وہ زمین پر گر پڑتے تھے، ان کو نیند آ جاتی تھی، وہ پڑے رہتے تھے کچھ دیر کے لیے، آرام کرتے، نیند امانتاً، سکون، راحت ان کو ملتی، نعاساً، نیند چھا رہی تھی یکشا ان پر، وہ سوئے رہتے تھے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو جاتے، یعنی کہ ان کے وہ جو تھکاوٹ تھی، یعنی کہ کس ٹائم کے وہ لڑ رہے تھے، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تھا، جب وہ پھر اٹھتے تھے تو پھر جو دوسرا گروہ وہ نیچے گر پڑا تھا، ان کو راحت اور سکون ملتا۔ اللہ فرماتا یہ جو راحت تھا، یہ جو سکون تھا، یہ نیند کا غلبہ تھا، اللہ فرماتا یہ ہم نے ثم انزل علیکم، یہ ہم نے نازل کیا تھا ان پر۔ جب ان کو وہ سکون مل گیا، راحت مل گئی، پھر وہ ڈٹ کر لڑے، پھر وہ ایسا لڑے، اور وہ ایسا لڑے کہ جب وہ ایسا منظر بن گیا کہ کفار پہلے جیت چکے تھے، صحابہ کرام کو شہید کر چکے تھے، اب وہ کفار آگے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، صحابہ کرام ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، اور پھر ان کو اس غزوہ احد سے 20 میل دور تک ان کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں، اور پھر وہ آگے دوڑتے رہے ہیں، اور یہ کہتے رہے کہ اس کو دوڑو، زیادہ دوڑو، جو مسلمان ہیں ہم پر حملہ کر ہم مارے جائیں گے، دوڑو، زیادہ دوڑو، یہ ان کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ دوڑ رہے ہیں۔ 20 میل تک انہوں نے ان کا پیچھے تعاقب کیا صحابہ کرام نے، ان کو بھگا کر آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ گروہ تھا جو یہ گمان کر رہے تھے ہم تو جیت چکے ہیں، جس طرح وہ زمانہ جاہلیت کے لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ میں مسلمان ہیں جو ایمان والے ہیں، میرا محبوب ہے، صحابہ کرام ہیں، میں رب بھی ان کے ساتھ ہوں، میں تو وہ رب ہوں جو غزوہ بدر میں 5000 فرشتے بھیج کر مدد کر سکتا ہوں، تو ادھر میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ فرماتا یہ جاہلیت کی وہ باتیں کر رہے تھے، یقولون، وہ یہ کہتے تھے کیا کہ حل لنا من الامر من شیء، جب وہ دوڑ کر گئے نا واپس، ابو سفیان پیچھے تھا، اس کے پاس گئے، ابو سفیان غصے ہوا، اس نے کہا اب یہ کیا کر کر آ گئے ہیں، آپ تو ادھر جنگ جیت چکے تھے، اتنا کو آپ نے شہید کر دیا تھا صحابہ کرام کو، پھر بھاگتے بھاگتے انہوں نے کہا ابو سفیان دوڑ، تو نے مر جانا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا وہ تو بہت زیادہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کہاں سے لشکر ہے، اتنی ہمت ان میں کہاں آ گئی ہے، تعداد ان کی واقعہ کم ہے، لیکن وہ بہت زیادہ لڑ رہے ہیں، ہمارے ان کو بہت زیادہ کو قتل کیا ہے، ہم اب نہیں بچ سکتے۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر وہ یقولون، اب سفیان نے کہا تھے آپ میں کیا تھا، آپ کے پاس اسلحہ بھی تھا، تیر تھے، نیزے تھے، بالے تھے، سواریاں تھی، گانا تھا، آپ کی تعداد بھی زیادہ تھی، وہ تو بہت کم تھے۔ تو جب اس نے یہ بات کہی نا تو قل یقولون حل لنا، اب یہ سب کہتے ہیں جو بھاگ کر گئے تھے
کفار وہ کہتے ہیں حل لنا من الامر من شیء، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس معاملے میں حل لنا ہمارے لیے من الامر اس کام من شیء کوئی دخل نہیں ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، اب وہی کہتے ہیں جو با کر گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان الامر کلہ للہ، یہ سب کچھ جو ان کے ساتھ ہمت ہے یا مدد ہے یا تعاون ہے نا، یہ جو ان کا رب ہے نا جس کو وہ اللہ اللہ پکارتے ہیں، یہ سارا کام للہ، یہ اللہ کا کام ہے، وہ ان کو اس طرح کار جس طرح وہ غزوہ بدر میں ہوا تھا۔ اب یہی وہ کفار کہتے ہیں یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یخفون، اللہ فرماتا ہے پیارا محبوب یخفون فی انفسہم، یہ جو کچھ ان کے دلوں میں تھا انہوں نے ادھر جا کر ظاہر کر دیا کہ ان کے ساتھ جو مدد کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہ میں چھپائے ہوئے تھے لیکن ادھر مان گئے ہیں کہ ان کی جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے۔ ما لا یبدون لک، لیکن محبوب آپ کے سامنے، لکا یہ مخاطب کے لیے ضمیر ہے، لکا اب یہ تمہارے لیے لا یبدون ظاہر تو نہیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، ادھر نہیں مان رہے تھے لیکن ادھر گئے یہ مان گئے ہیں۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یقولون اب وہ یہ کہتے تھے کہ لو کان من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، ہمارے بس میں یہ ہوتا تو ہم نے ادھر قتل ہو جانا تھا۔ جب وہ انہوں نے کہا نا ابو سفیان وغیرہ نے، جو باقی اس کے کمانڈر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں دوڑ کر آ گئے ہیں، بھاگ کر آ گئے ہیں، میں نے دیکھا تھا کہ وہ صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں، اب ہم جیت چکے تھے تو کیوں دوڑ کر آ گئے، اندر کیوں بھاگ کر آئے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے بس میں ہوتا تو ہم نے ادھر آ جانا تھا، ما قتلنا، جو ہمارے یہ لوگ قتل ہو گئے ہیں ہمارے بس میں تھا، یہ کبھی قتل نہ ہوتے ہاؤنا یہاں پر۔ قل لو کنتم، اے محبوب اب ان کو فرما دیجئے، میں رب کا حکم کیا، قل لو محبوب فرما دو کہ کنتم فی بیوتکم، اگر تم گھروں میں بھی ہوگے نا، یہ تو میدان جنگ تھا اب ادھر سے بھاگ گئے ہیں، اس کو چھوڑو، فی بیوتکم اگر تم گھروں میں بھی ہو، لبر الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے، کتبہ لکھ دیا جاتا علیہم القتل تمہارا قتل کرنا، الی مضاجعہم چاہے تم میدان جنگ کی طرف آ جاؤ چاہے گھر میں ہو، جب تمہارا کافروں جب تمہاری موت لکھی جا چکی ہے تو آپ نے مرنا ہی تھا۔ یعنی کہ پیارے محبوب فرما دی، جب وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ کاش ہم ادھر نہ جاتے تو اس سے بہتر تھا کہ ہم تو پھر بعد میں پھر ہار گئے ہیں، ہمارے لیے ہار ہو گئی ہے۔ اب جب یہ باتیں کر رہے تھے تو اللہ فرما ان کو بتا دیجئے کہ آپ چاہے گھروں میں ہوتے، اگر آپ کے لیے لکھ دیا جاتا کہ آپ ذلیل رسوا ہو رہے ہیں، آپ نے قتل ہو جانا ہے، تو چاہے آپ گھروں میں ہوتے پھر بھی آپ نے قتل ہو جانا تھا، چاہے میدان جنگ میں ہوتے پھر بھی قتل ہو جانا تھا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ واللہ علیم بذات صدور۔ اب اللہ تعالیٰ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ، میں رب آزماتا ہوں آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو، مَا فِي صُدُورِكُمْ جو کچھ تمہارے دلوں میں تھا میں نے وہ بھی آزمانا ہوتا ہے، رب فرما رہا ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور میں نے وہ سب کچھ نکھار دیا، زہر کر دیا لوگوں کے سامنے، مَا فِي قُلُوبِكُمْ جو کچھ تمہارے دلوں میں تھا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے یہ آزمایا تھا آپ کو کہ یہ کفار کا لشکر غالب آ چکا ہے، صحابہ کرام کی تعداد کم رہ گئی ہے، آپ کی کانوں پر آواز آ چکی ہے کہ حضور کی ذات شہید ہوگی، صحابہ کرام جو بڑے بڑے خلفائے راشدین وہ شہید ہو چکے ہیں، یہ میں نے آزمایا تھا۔ تو جو ما فی صدورکم کہ اب آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ ہمت ہار گئے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے یہ بھی آزمایا تھا کہ اب حضور کی ذات آپ کو بلاتی ہے کہ اب آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ اب یہ میں نے لوگوں کو دکھانا تھا کیونکہ لوگوں نے کچھ اعتراض کیا تھا کہ جب وہ ابو سفیان 300 کا قافلہ واپس لے کر بھاگ گیا تھا، غزوہ کی بات ہو رہی تھی تو 300 کا لشکر لے کر بھاگ گیا تھا، اس نے کہا اس نے میری بات نہیں مانی، اب یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات مان لی ہے، جوانوں کی بات مان، میں تو بہت بڑا بزرگ ہوں۔ جب وہ صحابہ کرام کہتے تھے، یہ ابو سفیان کہتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ مدینے میں رہ کر لڑی جائے، صحابہ حضور نے اور صحابہ کرام نے کہا نہیں، جنگ میں جاتے ہیں، میدان میں جا کے لڑتے ہیں۔ تو اس کی یہی، کیونکہ وہ منافق تھا، وہ تو مسلمانوں کو ہار دینا چاہتا تھا، اس نے کہا یہ میری وجہ ہے اس وجہ سے میں جا رہا ہوں۔ تو جب یہ وہ چلا گیا نا تو اب یہ مسلمانوں میں انتشار پھیلا ہوا تھا کہ یہ کیا، یہ کہ حضور کی ذات نعوذ باللہ غلط ہو چکی ہے، انہوں نے اس کی بات نہیں مانی، اس کا مشورہ نہیں لیا، اس وجہ سے وہ گیا ہے، حالانکہ وہ منافق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ لوگوں میں کچھ یہ بھی سوار تھا۔ تو اب یہ زہر کر دیا، ابھی اگر وہ ٹھیک تھا تو پھر گیا تو اس کا حق بنتا واپس آنا، جب حضور جنگ کر رہا ہے تو اس کا حق بنتا واپس آنا، ٹھیک ہے میری بات نہیں مانی لیکن اب جنگ ہو رہی ہے، میرا کام بنتا ہے اس کے جانا۔ اب ہمارے یہ معاشرے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، رشتہ دار آپس میں نہیں بولتے ہیں، تعلقات اچھے نہیں ہوتے ہیں، جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ بان جاتا ہے، پھر وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار اب اس کے ساتھ بن گئی ہے، ہم ساتھ ہی چلتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے کہ جب حضور جنگ لڑ رہے تھے صحابہ کرام، اب اس کا حق بنتا تھا واپس آ جانا، اگر منافق نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے یہ آزمایا ہے
کہ یہ جنگ ہو رہی تھی، ابو سفیان واپس نہیں آیا، بتا دیا کہ منافق تھا، اور فرمایا کہ میں نے یہ بتایا ہے اور میں نے نوز باللہ ابو سفیان نہیں تھا، عبداللہ بن ابی تھا، عبداللہ بن ابی تھا، آپ بھی ماشاءاللہ سن رہے ہیں، آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا، عبداللہ بن ابی تھا، ابو سفیان تو یہ ساتھ آیا تھا لشکر کے ساتھ، عبداللہ بن ابی تھا جو منافقوں کا بہت بڑا سردار تھا، وہ لشکر لے کر بھاگ گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ عبداللہ بن ابی جو اپنا لشکر لے کر بھاگ گیا تھا، جنگ ہو رہی تھی، اب وہ نہیں آیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ منافق ٹھیک تھا، وہ پکا منافق تھا، اور صحابہ کرام کو اب یہ معاملہ بنا، وہ دوڑ گئے تھے، حضور نے بلایا آ جاؤ، وہ واپس آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے میں یہ اللہ والی یبتلی اللہ فرماتا ہے میں یہ آزماتا ہوں، معافی صدورکم جو کچھ تمہارے دلوں میں تھا، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور میں نے لوگوں کے سامنے یہ زہر کر دیا کہ یہ میرے محبوب کے صحابہ کرام ہیں، میں جب حضور نے میرے محبوب نے ان کو بلایا یہ پھر آ گئے ہیں، انہوں پھر اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ جا رہے تھے حضور کی آواز آئی، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور اس نے نا تلوار سامنے اپنی، یعنی کہ حضور جب کھڑے تھے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کفار لشکر کفار اب مجھ پر حملہ کریں، مجھے پہلے شہید کریں حضور کے قدموں میں، بعد میں انہوں نے اس پر حملہ کیا، وہ ادھر ہی شہید ہو گئے تھے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ وہ ادھر سے بھاگ کر آئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دیا، واللہ علیم بذات رسول اللہ فرماتا ہے کہ میں تو وہ رب ہوں جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہوں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان الذین بے شک او وقت تولو جب تم منکم پھر رہے تھے، اس دن تقل جمعان جب دونوں لشکر ادھر میدان جنگ میں گئے تھے تو وہ کچھ بھاگ گئے تھے، انما استزلهم الشیطان شیطان نے ان کو لغزش دی، یعنی کہ یہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو شیطان لغزش دی تھی جب وہ دونوں لشکر آپس میں لڑ رہے تھے مسلمانوں کا کفار کا، تو کوئی صحابہ کرام یہ سن کر حضور کی طرف سے دوڑ رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں نمست ظلم شیطان ہو، یہ جو بھاگے تھے ہمت ہار گئے تھے تو اللہ فرماتے ہیں ان کو شیطان نے ورگلایا تھا، ببعد ما کسبوا ببعد ما کسبوا حالانکہ انہوں نے بہت زیادہ کمایا ہوا تھا، ما کسبوا بہت کچھ کمایا تھا، مطلب کہ انہوں نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہوئی تھی، ان کا بہت بڑا مقام تھا، صحابہ کرام تھے، شان تھی، مقام تھا، فضیلت تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کے شیطان نے پھسلا دیا تھا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے جو کچھ ہوا عَفَا اللَّهُ میں رب عنہم ان کو معاف کرتا ہوں، یعنی کہ جو صحابہ کرام لغزش کی وجہ سے بھاگ گئے تھے پھر حضور نے بلایا واپس آ گئے تھے، اللہ فرماتا ہے یہ جو بھاگ کر ان کا جانا واپس آنا، اللہ فرماتا ہے میں نے معاف کر دیا ہے، ان اللہ غفور حلیم اور اللہ فرماتا ہے غفور میں تو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہوں، حلیم اور بہت زیادہ بردبار ہوں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔